الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسائل جنازہ کے تعلق سے دروس کا یہ سلسلہ ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ ذکر کریں گے کہ قبروں پر بہت سارے کام جو حرام ہیں ان کا سلسلہ کئی ہفتے سے چل رہا ہے۔ آج ہم 10واں حرام کام ذکر کریں گے۔ قبر پر جو حرام کام ہیں ان میں سے ایک حرام کام یہ ہے کہ قبر کو میلہ بنا لیا جائے، قبر کو عید بنا لیا جائے۔ یہ حرام کاموں میں سے ایک حرام کام ہے۔ قبر کو عید بنانے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت متعین کر کے، ایک موسم بنا کر کے قبر کے پاس عبادت کی خاطر یا عبادت کے علاوہ کسی اور مقصد کی خاطر قبر کے پاس اکٹھا ہوا جائے۔ تو یہ ہوا قبر کو میلہ بنانا کا مفہوم۔ قبر کو عید بنانے کا مفہوم یہ ہے کہ سال میں کوئی وقت متعین کر کے آدمی قبر کے پاس اکٹھا ہو، سال میں، مہینے میں، ہفتے میں کوئی متعین وقت کر کے اگر وہاں اکٹھا ہوتا ہے اور یہ چیز بار بار لوٹ کے آتی ہے تو اسی کا معنی ہے کہ آپ نے قبر کو عید بنا لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتخذوا قبری عیدا ولا تجعلوا بیوتکم قبورا وحیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور تم جہاں بھی رہو وہاں سے مجھ پر درود پڑھا کرو، صلاۃ پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود، تمہاری صلاۃ مجھ کو پہنچے گی۔ یہ سنن ابی داؤد، مسند احمد کی حسن سند کی حدیث ہے اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ اور اس کے بعد میں اس کی ایک شاہد بھی ہے، اس حدیث کی ایک شاہد ہے۔ سہیل کہتے ہیں کہ مجھے حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن نے دیکھا قبر کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس مجھے حسن ابن علی ابن ابی طالب نے دیکھا تو مجھے آواز دی، اور وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں موجود تھے اور وہاں شام کا کھانا کھا رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بلایا، کہا کہ آؤ میرے ساتھ شام کا کھانا کھاؤ۔ تو میں نے کہا میرا کھانے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، میں نے تمہیں قبر کے پاس دیکھا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنے کے مقصد سے میں قبر کے پاس گیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا، اذا دخلت المسجد فسلم، جب مسجد میں داخل ہو تو اس وقت سلام کر لیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بناؤ، ولا تتخذوا بیوتکم قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وصلوا علی، اور مجھ پر درود پڑھا کرو، صلاۃ مجھ پر بھیجا کرو، فإن صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم، تم جہاں بھی رہو وہاں سے تمہاری بھیجی ہوئی صلاۃ مجھے پہنچ جائے گی۔ اور پھر آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اور جو شخص اندلس میں ہے سب اس معاملے میں برابر ہیں، یعنی اندلس مغرب کی دوری سے اگر کوئی شخص سلام بھیج رہا ہے، صلاۃ بھیج رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے تو پہنچ جائے گا، اور جو شخص قبر پہ آ کے سلام بھیج رہا ہے اس کا سلام بھی پہنچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں یہ سعید ابن منصور نے یہ روایت کی ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں اسے ذکر کیا ہے۔ اور اسحاق القاضی نے اپنی کتاب فضل الصلاۃ علی النبی میں اسے ذکر کیا ہے، البتہ آخری جملہ کہ اللہ یہود پر لعنت کرے یہ اس میں نہیں ہے، اور اسی طرح سے ابن ابی شیبہ میں جو مرفوع حصہ ہے وہ مروی ہے۔ بہرحال یہ حدیثی بحث سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور پھر آگے شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ آپ
درس سننے والوں کو اس بات کا علم ہے کہ ہم یہ درس شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعوہا کو سامنے رکھ کر کے سلسلہ وار پڑھ رہے ہیں، اسی کتاب کو، اور اسی کتاب سے یہ درس دے رہے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عید بنانا حرام ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ فضیلت والی قبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو عید بنانے سے منع فرمایا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو اس روئے زمین کی سب سے افضل قبر ہے، جب اسے عید بنانا، وہاں پر بار بار جانا، وہاں پر میلہ لگانا، جب وہ حرام ہے اور وہ ممنوع ہے، تو آپ کے سوا دوسرے کسی کی قبر بدرجے اولا ممنوع ہوگی۔ جب یہ سب سے زیادہ فضیلت والی قبر کو عید بنانا منع ہے، تو دوسری قبروں کو عید منانا بدرجے اولا منع ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کے ساتھ جوڑ کے ایک بات اور فرمائی۔ آپ نے جہاں یہ فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ مناؤ، عید نہ بناؤ، اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں صلاۃ ادا کیا کرو، اپنے گھروں میں قرآن پاک پڑھا کرو، اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اپنے گھروں کو صلاۃ اور قرآن اور عبادت سے خالی نہ کرو، ورنہ وہ بھی قبرستان جیسے ہو جائیں گی۔ جیسے قبرستان میں صلاۃ ادا کرنا ممنوع، قرآن پاک پڑھنا ممنوع، وہاں پر یہ سب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر تم اپنے گھروں میں نہ صلاۃ پڑھو گے نہ قرآن پڑھو گے تو تمہارے گھر بھی قبرستان جیسے ہو جائیں گے۔ اور تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں عبادت کرنے کا حکم دیا اور قبروں کے پاس جا کے عبادت کرنے سے منع فرمایا، اس کے برخلاف جو مشرکین کیا کرتے ہیں۔ مشرکین کا وتیرہ کیا ہے، نصارہ کا وتیرہ کیا ہے، اور جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، عیسائیوں کا وتیرہ کیا ہے، اور جو ان کی مشابہت اور ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، ان کا وتیرہ کیا ہے کہ وہ قبروں کے پاس جا کے عبادت کرتے ہیں۔ اور ان کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ گھروں میں عبادت کیا کرو اور قبروں پر عبادت کے لیے مت جایا کرو۔ اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں کہ افضل التابعین اور اہل بیت میں سے علی ابن حسین رضی اللہ عنہ اس شخص کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کے دعا کر رہا تھا، اس کو منع فرمایا اور اس حدیث کو دلیل بنایا جس کو انہوں نے اپنے والد حسین رضی اللہ عنہ سے سنا تھا، اور جس کو حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے دادا علی رضی اللہ عنہ سے سنا تھا، اور وہ لوگ اس حدیث کے معنی کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو دلیل بنایا کسی مسئلے میں، اہل بیت نے، علی رضی اللہ عنہ نے، حسین رضی اللہ عنہ نے، تو ظاہر بات ہے اس حدیث کے وہ معنی کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اس سے یہ بات متعین ہو گئی، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی شخص قبر پہ آ کر کے، قبر پہ پہنچ کر کے، قبر کے قریب ہو کر کے جا کے قبر کا ارادہ کر کے جا کے سلام پڑھتا ہے تو ممنوع ہے، اور وہ عید بنانے کے برابر ہے، نہ کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اگر کوئی وہیں سے صلاۃ پڑھ دیتا ہے تو وہ کافی ہے، جیسا کہ انہوں نے تعلیم دی۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ قبر کے پاس جا کے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو گویا قبر کو عید منا رہا ہے۔ اسی طرح سے ان کے چچیرے بھائی حسن ابن حسن جو کہ اہل بیت کے شیخ ہیں، انہوں نے بھی قبر کو عید بنانے کو مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں سنت کو، یعنی قبر کو عید نہ بنایا جائے، یہ سنت کہاں سے آئی ہے؟ یہ سنت اہل مدینہ سے آئی ہے، یہ سنت اہل بیت سے آئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اعتبار سے بھی قریبی ہیں، آپ کی بستی کے اعتبار سے بھی قریبی ہیں، اور وہ لوگ اس بات کو جاننے کے زیادہ ضرورت مند تھے، اسی لیے انہوں نے اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف، آپ کی قبر مبارک اسی مدینہ کی بستی میں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور نسب کے لحاظ سے قرابت دار سب وہیں آس پاس میں تھے، تو وہ لوگ قبر کے آداب
اور قبر کے ساتھ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے اس کو انہوں نے خوب اچھی طرح یاد رکھا تھا. اس لیے جو قبر کے پاس جا کے بار بار سلام پڑھتے تھے یا وہاں پہ جا کے دعا کرنا چاہتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ قبر کے پاس پہنچ کر دعا کرنے میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے، تو انہوں نے اس سے ٹوکا اور اس سے روکا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو عید بنانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ایسی حرکت مت کیا کرو. عید کسے کہتے ہیں؟ عید اگر اس میں مکان ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مقام جہاں پر لوگ اکٹھا ہوں، جہاں پر لوگ اکٹھا ہونے کا قصد کریں، کسی عبادت کی خاطر جہاں پر جائیں یا عبادت کے علاوہ کسی اور مقصد سے بھی، اگر خریداری کے لیے کسی اور مقصد کے لیے بھی اگر لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوئے ایک وقت پہ، اسی کو عید کہتے ہیں، اسی کو میلہ کہتے ہیں. جیسے کہ مسجد حرام یہ عید کا مقام ہے، منا یہ عید کا مقام ہے، مزدلفہ یہ عید کا مقام ہے، عرفہ یہ عید کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے. لوگ وہاں بار بار لوٹ کے جاتے ہیں اور وہاں دعا کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں ذکر کے لیے، وہاں عبادت کے لیے وہاں پہنچتے ہیں. تو منا ہے، مسجد حرام ہے، عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، یہ سب مقامات عید ہیں. جس طرح سے کہ مشرکین کے کچھ عید ہوا کرتے تھے، کچھ مقامات ہوا کرتے تھے جہاں وہ اکٹھا ہوا کرتے تھے، جہاں وہ میلہ لگایا کرتے تھے. جب اسلام آیا تو اسلام نے مشرکین کی عیدوں کو مٹا دیا اور اس کے بدلے میں اسلام نے اپنی عیدیں دیں. تو اسلام نے جو عید دی ہے وہ اس طرح کی عید ہے. منا عید ہے، مزدلفہ عید ہے، عرفہ عید ہے، مسجد حرام عید ہے. قبریں عید نہیں ہیں. قبروں کے پاس اس طرح اکٹھا ہونا، برسی کرنا، عرس منانا، یہ سب ممنوعات میں سے ہیں، محرمات میں سے حرام ہے. تو اگر کوئی شخص جس طرح سے منا ہر سال جاتے ہیں، عرفہ ہر سال جاتے ہیں، اگر کوئی شخص اس طرح سے انبیاء اور صالحین کی قبروں پر بار جاتا ہے تو گویا اس نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو بھی عید منا لیا ہے، عید بنا لیا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام مالک کے علاوہ دوسرے اہل علم، مدینہ کے اہل علم، وہ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ایک شخص جب مسجد نبوی میں داخل ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کے صاحبین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبر کے پاس جا کے سلام پڑھے. اسے انہوں نے مکروہ گردانا ہے، ناپسند کیا ہے کہ بار بار ایسا کرنا کہ بار بار مسجد میں جائے اور پھر نماز سے سلام پھیر کے نکل جائے کہ چلو سلام پڑھنے جا رہے ہیں. تو اسے امام مالک جو کہ اسی مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، امام اہل مدینہ، انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے. ہاں، اور یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی سفر سے آیا ہو یا سفر جانے کا ارادہ کر رہا ہو یا اس طرح کا کوئی موقع ہو تو جا کے سلام پڑھ سکتا ہے. لیکن ہمیشہ جا کے سلام کرنا، ہر صلاۃ سے فارغ ہوئے، ظہر پڑھی اور اس کے بعد چلے گئے سلام پڑھنے، عصر پڑھی پھر چلے گئے سلام پڑھنے، پھر مغرب پڑھی پھر چلے گئے سلام پڑھنے، پتہ چلا ہر صلاح کے بعد اٹھ کے جا رہے ہیں سلام پڑھنے. تو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کسی عالم نے اس بات کی اجازت دی ہو، اس لیے کہ یہ عید بنانے کی طرح ہو گیا. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مشروع یہ قرار دیا ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو کہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسا کہ ہم اپنے صلاۃ کے اخیر میں تشہد میں پڑھتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی اس پر شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی تعلیق لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے آداب کے تعلق سے جتنی بھی احادیث دیکھی ہیں اس میں کہیں مجھے یہ صیغہ نظر نہیں آیا کہ آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکہ ایھا النبی کہے. ایسا صیغہ کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے. ہو سکتا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مسند صحیح ابی عوانہ کی اس حدیث سے استدلال کیا ہو جس میں مطلقاً اس کا حکم آیا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے. تو ہو سکتا ہے اسی سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے یہ لفظ لکھ دیا ہو، لیکن اگر اس سے استدلال کیا گیا ہے تو یہ خطاب کا صیغہ ظاہر بات ہے یہ بعید ہے. اور خصوصاً جب کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں صیغہ بھی آ گیا ہے، اور وہ صیغہ کیا ہے؟ السلام علی رسول اللہ، السلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو گویا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنے کی جو
صحیح بات ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جو دعا پڑھی جائے گی اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی کہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جیسا کہ قاضی اسماعیل وغیرہ نے نزل الابرار اور کلم الطیب وغیرہ کتابوں میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے تخریج کی ہے۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الکلم الطیب کی تحقیق کی ہے، تو اس میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کو اس بات کا اندیشہ ہوا، اور اسی طرح سے مدینہ کے دوسرے علماء کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بار بار ہر گھڑی قبر کے پاس آئے گا اور قبر کے پاس اس طرح پہنچ کر کے سلام پڑھے گا تو یہ عید بنانے کی طرح ہو جائے گا، اور پھر یہ چیز بدعت بھی ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اور یہ چیز بدعت بھی ہے، کیونکہ مہاجرین اور انصار ابو بکر و عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے زمانے میں مسجد میں آتے تھے، ہر دن آتے تھے، اور وہ جانتے تھے، یہ تمام مہاجرین و انصار اور خلفائے راشدین وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی بات ناگوار ہے اور کس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وہ لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے اور جب مسجد سے نکلتے تھے اسی وقت وہ لوگ سلام کرتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور مسجد سے نکلتے ہوئے، اور اسی طرح سے صلاۃ کے اندر تشہد پڑھتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرتے تھے، جیسے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں وہ کرتے تھے ویسے ہی آپ کی وفات کے بعد بھی وہ کرتے تھے۔ وفات کے بعد انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی کہ جا کے وہ لوگ قبر پہ سلام پڑھیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے، لن يصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها، کہ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح انہی چیزوں سے ہوگی جن چیزوں سے اس امت کے اولین افراد کی اصلاح ہوئی تھی۔ لیکن سبب یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ جب نبیوں کے زمانے سے اور نبیوں سے امت نے جو عہد و پیمان کیا ہے، اس عہد و پیمان سے تمسک جب کمزور پڑ جاتا ہے اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان میں کمی آ جاتی ہے، تو لوگ ایمان کے بدلے اور اس ایمان کی کمی کے بدلے اپنی طرف سے کچھ بدعتیں اور شرکیات ایجاد کر لیتے ہیں اور پھر اس میں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے امت نے اس بات کو ناپسند کیا کہ قبر کو چھوا جائے، قبر کو بوسہ دیا جائے، اسی لیے قبر پر اس طرح تعمیر کی گئی ہے، قبر کے چاروں طرف اس طرح سے دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں کہ کوئی بھی شخص قبر مبارک تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو گویا اس بات پر پوری امت اکٹھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چھوا جائے، استلام کیا جائے، اسے بوسہ دیا جائے، یہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ ناپسندیدہ امور میں سے ہے۔ اس کے بعد میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو امام احمد وغیرہ سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے حکم دیا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین پر سلام بھیجے اور اس کے بعد وہ کچھ دعا کرنا چاہے تو پھر وہاں سے وہ ہٹ جائے اور قبلہ رخ ہو کر کے دعا مانگے۔ اور ایسے ہی علماء سابقین نے، جیسے کہ امام مالک وغیرہ نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ کوئی آدمی قبر کی طرف منہ کر کے دعا مانگے، اور متاخرین میں ابو الوفا ابن عقیل اور ابو الفرج ابن الجوزی وغیرہ نے بھی اس بات کا انکار کیا ہے کہ کوئی قبر کی طرف منہ کر کے دعا مانگے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور مجھے یاد نہیں کہ کوئی صحابی یا کوئی تابعی یا کوئی مشہور امام اس نے، کسی تابعی نے یا کسی صحابی نے یا کسی معروف امام نے دعا کرنے کے لیے قبر کا قصد و ارادہ کرنے کو مستحب قرار دیا ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اتنے بڑے حافظ اور روایات کے اتنے بڑے عالم، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کسی ایک صحابی نے، کسی ایک تابعی نے، کسی ایک مشہور امام نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہو کہ قبر کے بعد جا کے دعا کرو۔ تو قبر کے بعد دعا کرنا تو مستحب امور میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس تعلق سے کوئی کسی قسم کی کوئی روایت بھی ذکر کی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معنی کی کوئی روایت موجود ہے، نہ آپ کے صحابہ سے اس معنی کی کوئی روایت موجود ہے، اور نہ ہی معروف ائمہ دین میں سے کسی ایک سے اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے۔ جبکہ
دعا کے تعلق سے علماء نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، دعا کے اوقات، دعا کے مقامات، اور اس سلسلے میں احادیث و آثار کو نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے، لیکن کہیں ایک کوئی روایت ایسی نہیں پائی جاتی جس میں یہ پتا چلے کہ قبر کے پاس دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ قبر کے پاس دعا کرنے کے سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَمَا ذَكَرَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ عِنْدَ شَيْءٍ مِّنَ الْقُبُورِ حَرْفًا وَاحِدًا فِي مَا أَعْلَمُ، میرے علم کے مطابق کسی عالم دین نے، کسی مصنف نے قبر کے پاس دعا کی فضیلت میں ایک حرف بھی ذکر کیا ہو ایسا نہیں ہے۔ جب حالت یہ ہے تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ قبر کے پاس دعا کرنا کوئی فضیلت کا کام ہوگا، یا قبر کے پاس دعا کرنے سے دعا کے قبول ہونے کی امید بڑھ جائے گی، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلف صالحین قبر کے پاس دعا کرنے کا انکار کر رہے ہیں۔ سلف کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز غیر معروف ہے، سلف اس بات کو جانتے نہیں ہیں، سلف روک رہے ہیں کہ قبر کے پاس جا کر کے دعا نہ کرو، اور اس کا حکم نہیں دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں شیخ فرماتے ہیں جب کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے اور قبر کے پاس دعا کرنا فضیلت والا عمل ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ قبر کے پاس بار بار آنے جانے لگے، قبر کا قصد و ارادہ کرنے لگے، اور ایک متعین وقت کر کے سال میں قبر کے پاس اجتماع کرنے لگے، میلے لگانے لگے، اور وہاں عرس اور برسی بنانے لگے۔ بعینہ یہی تو وہ عمل ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے منع فرمایا ہے لا تتخذوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ یہاں تک کہ بعض قبروں پر لوگ سال میں ایک دن اکٹھا ہوتے ہیں، کوئی کسی قبر کے پاس محرم میں سفر کر کے جاتا ہے، کوئی رجب کے مہینے میں کسی قبر کی طرف سفر کر کے جاتا ہے، کوئی شعبان میں، کوئی ذی الحجہ میں، کوئی کسی اور مہینے میں۔ بعض قبروں کے پاس لوگ عاشورہ والے دن اکٹھا ہوتے ہیں، بعض قبروں کے پاس لوگ عرفہ والے دن اکٹھا ہوتے ہیں، بعض قبروں کے پاس لوگ 15 شعبان کو اکٹھا ہوتے ہیں، کسی اور قبر کے پاس کوئی اور تاریخ بنائی ہوئی ہے۔ سال کا ایک دن متعین کر کے لوگ ان قبروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں اجتماع کرتے ہیں، وہاں میلہ لگاتے ہیں، وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں قسم قسم کی رسمیں کرتے ہیں۔ یہی تو میلہ لگانا ہوا، جیسے کہ شریعت میں ہے کہ لوگ عرفہ کو جائیں، عرفہ ان کا میلہ ہے، مزدلفہ کو جائیں، مزدلفہ ان کی عید ہے، منی میں جائیں، منی ان کی عید ہے۔ سال کا ایک متعین دن ہے، جب عرفہ میں جانا ہے، جب مزدلفہ میں جانا ہے، جب منی میں جانا ہے۔ جس طرح سے آدمی عید اور بقرعید کے لیے اپنے شہر کی عیدگاہ کے لیے نکلتا ہے، اس طرح سے اگر لوگ اس طرح کی اجتماعات جو دین اور دنیا کے لیے متعین ہیں، اس سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں اپنے قبروں پر عرس کا اور اسی طرح سے میلے کا اور اجتماع کا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ فساد لے کے آیا ہے۔ اور اسی طرح سے لوگ شہروں کو متعین کر کے رکھا ہے کہ فلاں شہر میں فلاں وقت اور فلاں دن اور فلاں تاریخ کو اور فلاں وقت میں وہاں دعا کے لیے جائیں گے، عبادت کے لیے جائیں گے، یا وقت متعین کیے بغیر بعض جگہوں کو لوگوں نے متعین کر رکھا ہے کہ جب بھی وہاں چلے جاؤ وہاں تو دعا قبول ہو جائے گی اور تمہارا کام بن جائے گا۔ جیسے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ چلو مکہ چلے، چلو مسجد حرام میں دعا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، کیونکہ وہ فضیلت والی جگہ ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا قبروں کے تعلق سے بھی اس طرح کی کوئی روایت ہے کہ قبر کے پاس دعا کر لو تو وہ قبول ہو جائے گی؟ قرآن پاک میں کیا کوئی ایسی آیت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے؟ قطعاً نہیں۔ قبر کے پاس جا کے دعا کرنے سے قبر زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں، اس بارے میں کسی مسلمان عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس طرح کا سفر کرنا ممنوع ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پر جا کر کے دعا کریں گے، یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا السَّفَرُ لَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا فِي النَّهْيِ عَنْهُ، اس طرح کے سفر کے ممنوع ہونے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر بعض جگہ ہفتے کے اندر متعین اجتماع کیا جاتا ہے۔ بہرکیف شیخ فرماتے ہیں بہرکیف ان قبروں کے پاس جو کچھ کیا جاتا ہے
یہ بعین ہی وہ ممنوع کام ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے روکا تھا لا تتخذوا قبری عیدا، اس لیے کہ کسی متعین مقام کا قصد کرنا ایک متعین وقت میں، سال کے ایک متعین وقت میں، یا مہینے کے ایک متعین وقت میں، یا ہفتے کے ایک متعین وقت میں، جو وقت کی بار بار لوٹ کے آتا ہو، یہی عید منانے کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے عمل سے جو اس تک پہنچائے، عید بنانے تک جو پہنچا دے، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اسی کا انکار کیا ہے، اور امام احمد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس معاملے میں بڑے افراط سے کام لیا ہے، اور بہت زیادہ اس معاملے میں وہ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کی ممانعت اور مخالفت کر رہے ہیں، جیسے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور مصر میں نفیسہ کی قبر کے پاس جو کچھ کیا جا رہا ہے، عراق میں اس قبر کے پاس جس قبر کو علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے کہا جا رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اس کے پاس جس طرح لوگ میلہ لگاتے ہیں، یا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس جس طرح لوگ میلہ لگاتے ہیں، یا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کا نام لے کر ان کی طرف نسبت کر کے ان کی قبر کے پاس لوگ میلہ لگاتے ہیں، یا ابو یزید البستامی، یا اس طرح سے بہت سارے مسلمان ممالک میں، بہت سارے مسلمان جو ہے بستیوں میں، جن کو جو کہ شمار سے باہر ہیں، لا يمكن حصرها، شمار سے باہر ہیں، بے شمار مقامات پر لوگوں نے بے شمار قبروں کو درگاہ اور مزارات اور مشاہد بنا لیا ہے، کہ جہاں پر کہ عرس کرتے ہیں، میلے کرتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک کے گئے، منع کر کے گئے، اس کے خلاف کرتے ہیں، اور قبر پر اس طرح سے عید کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ ایک متعین وقت میں ان قبروں کا ارادہ کرنا اور ایک متعین وقت میں وہاں پر اجتماع کرنا، یہ بالکل عید بنانا ہے، اور مسلمان علماء میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسا کرنا منع ہے، اور بری عادتوں کی کثرت کی وجہ سے، برے عادتوں کے پھیل جانے کی وجہ سے ہمیں فریب نہیں کھانا چاہیے۔ اور اہل کتاب یہود و نصارہ کی مشابہت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے جا چکے ہیں کہ میری امت یہود و نصارہ کے راستے پر چلے گی، آپ نے یہ بتایا ہے۔ اور یہ ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قبروں کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس جڑ کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر دلوں سے یہ عقیدہ مٹ جائے کہ قبر کے پاس دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اگر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ قبر کے پاس دعا قبول نہیں ہوتی، قبر کے پاس آرزوئیں بر نہیں آتی، قبر کے پاس جانے سے مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں، اگر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے اور جو عقیدہ ان لوگوں نے بنا لیا ہے فاسد عقیدہ، وہ عقیدہ مٹ جائے، تو یہ سارے برے اعمال خود بخود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہی عقیدہ جو دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ قبر کے پاس جا کے مانگ لو دعا قبول ہو جائے گی، ان سارے مفاسد اور ان ساری خرابیوں کی وہی جڑ ہے۔ اور اس لیے یہ عقیدہ، اس طرح کا عقیدہ رکھنا حرام ہے، جیسے قبر کے پاس صلاۃ پڑھنا حرام ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ چیز حرام ہے، اور اس میں مخلوق کے لیے فتنہ ہے، اس میں شرک کا دروازہ کھولنا ہے، اس میں ایمان کے دروازے کو بند کرنا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے یہ اقوال ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں قلت ومما يدخل في ذلك دخولا اوليا ما هو مشاهد اليوم في المدينة المنورة۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اولین طور پر وہ چیز بھی داخل ہے جس کا مدینہ منورہ میں آج کل مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہر فرض صلاح پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف چل پڑتے ہیں آپ پر سلام پڑھنے کے لیے اور وہاں پر دعا کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کے لیے، اور وہاں جا کر کے اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد میں سلام پھیرنے کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور خصوصاً حج کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہر صلات کے ساتھ یہ کوئی سنت ہو، بلکہ بعض لوگ تو سنتوں کی پابندی سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ پہنچ کے سلام پڑھنے کی پابندی کرتے ہیں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
وَأَسَفًا عَلَى غُرْبَةِ الدِّينِ وَأَهْلِهِ، دین اور دین والوں کی اجنبیت پر افسوس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد کہ مسجد حرام کے بعد جسے شریعت سے مخالف کاموں سے سب سے زیادہ دور ہونا چاہیے، ساری مساجد دنیا کے تمام مساجد سے زیادہ غیر شرعی امور سے جسے محفوظ ہونا چاہیے، اس مسجد میں یہ حرکت کی جا رہی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام میں جو یہ بات آئی کہ بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ قبر شریف کے پاس جا کر کے جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو صلاۃ کے لیے تو وہاں جا کر کے سلام پڑھ سکتا ہے، تو یہ اجازت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے یا اس قید کے ساتھ مشروط ہے کہ ایسا بکثرت نہ کیا جائے اور ایسا بار بار نہ کیا جائے، اس کی تکرار نہ کی جائے، کیونکہ اس کے بعد فوراً ہی شیخ نے یہ فرمایا وَأَمَّا قَصْدُهُ دَائِمًا لِلصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا رَخَّصَ فِيهِ، ہمیشہ صلاۃ و سلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جانا مجھے نہیں معلوم کہ کسی عالم نے اس کی رخصت دی ہو، کسی عالم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے ہی آدمی صلاۃ و سلام پڑھے۔ اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ نے جو یہ رخصت اور اجازت نقل کی ہے بعض علماء سے، وہی ہماری رائے ہے اور اسی کو ہم قابل اعتماد رائے مانتے ہیں، اس قید کی شرط کے ساتھ، یعنی اکثار نہ ہو اور تکرار نہ ہو، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ تکرار کے ساتھ کوئی نہ جائے۔ جو لوگ مدینہ منورہ میں ہیں وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس سلام پڑھنے کے لیے کبھی کبھار جا سکتے ہیں۔ کبھی کبھار جانا یہ عید بنانا نہیں ہوا، جیسا کہ یہ بات ظاہر ہے۔ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آپ پر سلام پڑھیں، آپ کے صاحبین پہ سلام پڑھیں، عام دلائل سے یہ بات مشروع ہے، اور اس مشروعیت کی نفی مطلق طور پر اس ممانعت کی بنیاد پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو عید بنانے کے تعلق سے فرمائی ہے، اس ممانعت کے ذریعے سے اس مشروعیت کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ دونوں میں تطبیق ممکن ہے، اس شرط کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں اکثار اور تکرار نہ کیا جائے، یہ شرط رکھ دیا جائے تو پھر دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اور کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ سلف ایسا نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ عدم العلم بالشیء لا يستلزم العلم بعدمه، کسی چیز کا معلوم نہ ہونا یہ اس بات کو لازم نہیں ہے کہ وہ اصلاً وہ چیز معدوم ہے۔ پھر اس کے بعد میں شیخ کہتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل میں عام دلائل سے استدلال کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کا کوئی معارض اور مخالف بھی نہ ہو، جیسا کہ یہ مسئلہ ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القاعدۃ الجلیلہ میں امام نافع سے یہ بات ذکر کی ہے کہ کان ابن عمر یسلم علی القبر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قبر پر پہنچ کر کے سلام پڑھا کرتے تھے، میں نے ان کو 100 بار یا اس سے زیادہ مرتبہ ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ قبر کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علی ابی بکر، السلام علی ابی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے واپس ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس روایت کا ظاہر یہ ہے کہ وہ اقامت کی حالت میں بھی ایسا کیا کرتے تھے، صرف سفر کی حالت میں نہیں، اس لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ 100 بار یا اس سے زیادہ بار ایسا دیکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف سفر پر محمول نہیں ہوگا بلکہ اقامت میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔